السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو کہہ لیں درس یا محاضرہ یا وعظ و نصیحت کی مجلس، یہ ایک علیحدہ انداز سے ہے، اور یہ انداز عموماً جو علماء اور طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے ہاں تو معروف ہے۔ عوام الناس میں اس طرح سے کتاب کھول کے حدیثوں کو سامنے رکھ کے ایک استاد کا پڑھانا اور لوگوں کا پڑھنا، عوام الناس اس سے اتنی متعارف نہیں ہے، تو اس طرح کا سیٹ اپ رکھنا، اس کا مقصود یہی ہے کہ عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث سے جوڑا جائے، اور اس طرح کے جو لیکچرز ہوتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھی جاتی ہیں، اور جو استاد ہوتا ہے وہ تھوڑی وضاحت کرتا ہے معاشرے کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے، میرے سامنے تو کتاب ہے، اس میں زہد، دنیا سے بے رغبتی سے متعلق احادیث ہے، مختلف ابواب اور مختلف موضوعات کے تحت۔ ایک موضوع ہے، ایک باب ہے، اور اس کے تحت کچھ احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں پروجیکٹر پہ پیش کی جا رہی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ عربی میں حدیث پڑھوں گا، اس کا معنی بیان کروں گا، اور اس سے جو مختصر وضاحت جو بھی اللہ نے توفیق دی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جو موضوع ہے نا ہمارا، وہ ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی۔ زہد اصل میں کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ زہد اس چیز کو کہتے ہیں ما لا ينفع فی الآخرہ، یعنی وہ چیز کو چھوڑ دینا جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے ورع، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ورع، تقوی۔ ورع زہد سے نیچے کا مقام ہے۔ ورع کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو آخرت میں انسان کو نقصان دے، جیسے کہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، معصیتیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ ورع ہے۔ لیکن ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو آخرت میں فائدہ نہ دے، یہ ایک اوپر کا مقام ہے، اور اس کو کہتے ہیں زہد۔ مثلا کوئی مباح چیز ہے، کوئی کھیل ہے، کوئی سپورٹس ہے، کوئی کرکٹ میچ کھیلنا ہے، جو آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے غافل نہ کرے، اس کو چھوڑ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت میں فائدہ نہیں ہے۔ یا مثلا آپس میں ایسی دوست بیٹھے ہیں، کوئی فضول بات نہیں ہے، کوئی فحش گوئی نہیں ہے، لیکن ایسی دنیا کی بات ہے، وہ بھی چھوڑ دینا۔ ہمارے اسلاف جو تھے نا، وہ بڑی اس اپنی جو صحبت ہوتی تھی ان کی، اور جن لوگوں میں بیٹھتے تھے، جو بات کرتے تھے، وہ بڑی اس میں آخرت کی باتیں ہوتی تھی۔ اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے جو شیخ امام احمد بن حنبل، کان مجالسہ مجالس الآخرہ، امام احمد کی مجلس آخرت کی مجلس ہوا کرتی تھی، یعنی دنیا کی زیادہ باتیں امام احمد اپنی مجلسوں میں پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ ہوتے زہد کہ دنیا کی زیادہ باتیں نہ ہوں۔ ہم اپنی مجلس سے دیکھتے ہیں ہمارے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں، ہمارے موضوعات کیا ہوتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے زہد کا بس یہ معنی آپ کے سامنے مد نظر ہو۔ زہد کا معنی ترک دنیا نہیں ہے۔ دنیا بہت ممکن ہے کہ انسان کے پاس ہو، لیکن وہ بے رغبت ہو، اس سے رغبت نہ ہو اس سے۔ تو زہد کا تعلق بے رغبتی سے ہے، ترک دنیا سے نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ترک دنیا یہ بے وقوفی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا ترک نہیں کی، یہ صوفیت ہے، یہ ہمارے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا ہوتے ہوئے اپنے دل میں نہ بسائی جائے، اس سے بے رغبتی اختیار کی جائے، اس کو کہتے ہیں زہد۔ پہلا جو باب ہے نا ہمارے پاس، باب ہے باب الفتن وما یلقاہ المؤمن فی آخر الزمان، فتنوں کا باب، فتنوں سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا احادیث ہیں، قرب قیامت کس طرح کی فتنے رونما ہوں گے، اس میں جو موٹی موٹی احادیث ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک ایسا زمانہ آئے گا
خیر مال الرجل المسلم الغنم یتبع بہا شعاف الجبال، کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں ایک بندے کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، ان بکریوں کو لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، وہ مواقع القطری، اور بارشوں والی وادیوں میں جہاں پہ ان کی بکریاں کھانا وانا کھائیں۔ کیوں؟ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو بچا کے لے جائے گا فتنوں سے، یعنی فتنوں کی اتنی شدت ہوگی اور فتنے اتنے باکثرت ہوں گے کہ بندے کا سب سے بہترین مال کیا ہوگا؟ بکریاں۔ جگہ کیا ہوگی؟ پہاڑوں کی چوٹیاں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ قرب قیامت جب فتنے بہت زیادہ ہو جائے نا، اور ایک انسان کا شہروں میں رہ کے اپنے دین کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہو جائے، وہ شہروں میں رہ کے اپنے ایمان کو بچا نہ سکے، گھر سے باہر نکلے کہیں فحاشی ہے، کہیں شبہات ہے، کہیں شہوت پرستی کا فتنہ ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہے، شبہات بکثرت ہیں، دین محفوظ نہیں ہے، اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند، تو یہ جب وہ زمانہ آئے گا تو انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ دنیا کمانے کی خواہش نہ کرے، اپنے دین کی حفاظت کر لے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین اگر محفوظ ہے نا، دین اگر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، لیکن اگر دین محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ دور ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ دور آ چکا؟ کیا یہ دور، ابھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، کیا یہ دور ہے؟ بہرحال یہ تو حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ واقعی جہاں پر گھر سے باہر فتنے ہی فتنے، کچھ علاقے کہہ سکتے ہیں، کچھ جگہیں کہہ سکتے ہیں، کچھ ممالک ایسے کہہ سکتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں دیکھیں، نبی علیہ السلام کی جتنی فتنوں سے متعلق احادیث ہے نا، اس میں ایک واضح دو ٹوک، ایک ہی حل ملتا ہے کہ اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرو۔ چیمپئن نہیں بننا، ہم نے ہیرو نہیں بننا۔ آج ہمارے ہاں عموماً جو مزاج خاص طور پر نوجوانوں میں کیا ہے، جی ہاں فتنے ہیں، ہاں مقابلہ کریں گے آستینے چڑھا کے، جی میں مقابلہ کروں گا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ۔ حتیٰ کہ جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا نا اس امت میں، دجال کا فتنہ، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہدایت ہے؟ نکل کے باہر اس سے مقابلہ کرو؟ نہیں، گھروں میں رہو۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک مدینے کا سب سے بہترین شخص ہوگا، وہ ایمان کے اعتبار سے وہ نکلے گا اور دجال کو پہچان لے گا، اور اس کے پاس علم ہوگا، اور وہ کہے گا تو وہی دجال ہے جس سے متعلق میں نے حدیث سنی ہے۔ اس کے پاس علم ہوگا۔ ویسے عموماً تو مرد بھی اپنی خواتین کو گھر میں باندھ کے نکلیں گے، تو جب بھی آگے اور حدیث آئیں گی انشاءاللہ، اس سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فتنوں سے دور رہنا ہے، فتنوں میں جا کے اس کا مقابلہ کرنا نہیں، اتنے مضبوط نہیں ہیں ہم، اور ہمارا ایمان یہ سب سے ہمارا جو ہے وہ قیمتی شے ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے کہ ایسی جگہوں پر جانا جہاں لوگوں سے دور، البتہ ابھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا، خاص طور پر اگر ہم یہاں کی بات کریں، الحمدللہ علماء موجود ہیں، دین موجود ہے، مساجد موجود ہیں۔ یہ فتنے، جس فتنوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ وہ فتنے ہوتے ہیں کہ جہاں پر حق اور باطل واضح نہیں ہو پا رہا ہوتا، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اتنی کنفیوژن ہو، قتل و غارت ہو، جہاں پہ انسان اپنے دین کو بچا نہ سکے۔ آج الحمدللہ مساجد موجود ہیں، اہل حق موجود ہیں، علماء موجود ہیں، حق بتانے والے لوگ موجود ہیں، تو الحمدللہ ایسا کوئی ابھی اس طرح نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ بات یاد ہے کہ اس حد تک تو ہمارے ہاں یہ فتنے تو ہیں کہ گھر سے باہر لا محالہ فتنے بہت ہیں، فحاشی بہت ہے، کچھ علاقوں میں زیادہ ہیں، اگر کراچی کی ہی بات کریں کچھ علاقوں میں زیادہ ہیں، کچھ علاقوں میں کم ہیں۔ تو انسان کو چاہیے ضرورت کے وقت، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا گھر کے اندر گزارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نجات کیسے ملے گی؟ عمومی نجات دنیا میں فتنوں سے، آخرت میں نجات کیسے ملے گی یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
ابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ رویا کر۔ دوسرا ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو کافی سمجھ، اپنے گھر کو کافی سمجھ، یعنی گھر میں رہنے کی عادت ڈالیں۔ یہ جو ہم نے طرح طرح کی ٹرینڈ بنا لیے، خواہشات بنا لیے، جی ہفتے میں ایک دن تو باہر ریسٹورنٹ میں کھانے جانا ہے، اور ہفتے میں ایک دن تو فلاں گیدرنگ میں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں گھومنے جانا۔ یہ جو ہم نے اس طرح کی ایک ٹرینڈ بنا لیا نا، اب مثال کے طور پر ہم باہر جاتے ہیں، اپنی خواتین کو لے کے جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کے جاتے ہیں، باہر جا کے ہم خود ہمارے بیوی بچے دنیا کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، لوگوں کے مال و دولت دیکھتے ہیں۔ اس سے ایک انسان کے اندر مروبیت آتی ہے، دنیا کی محبت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے اللہ کے رسول ان کفار کے مال اور ان کی اولادیں دیکھ کر آپ تعجب میں نہ آئیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی اے اللہ کے رسول آپ ان دنیا داروں کی طرف زیادہ نہ دیکھیں، اور صحابہ سے آپ کی نظر آگے بڑھے نا، جس میں آپ دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت اور دنیا کی آسائشیں چاہیں۔ یعنی نبی کو منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انسان جتنا دنیا کی طرف دیکھتا ہے نا، اتنا دنیا کی محبت اس کے اندر بیٹھتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے گھر کو کافی سمجھے ان فتنوں کے زمانوں میں، اس مادیت پرستی کے دور میں، کہ جہاں پہ ہر ایک بندے کی خواہش ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، زیادہ سے زیادہ گاڑیاں ہوں، زیادہ سے زیادہ میرے پاس پراپرٹیاں ہوں۔ دنیا داروں میں بیٹھنا ایک بہت بڑا مرض ہے۔ یہ جو ہم صبح سے رات تک کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، یہ ایک ہمارے دل میں دنیا کی محبت کو ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی صحابہ نے یہ کس نے کہا ہے کہ روز ہی میں نے کاروبار کرنی ہے، روز ہی میں نے بیٹھنا ہے؟ عادت بنی ہوئی ہمارے یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ جی روز جانا ہے کمانے، ہاں روز زیادہ ٹھیک ہے، جس کی ضرورت ہے روز کمانا وہ کمائے، جس نے کما لیا، جس کو ایک دن کافی ہو گیا، وہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن چلے جائے۔ یعنی روز اتنے سے ٹائم پاس کرنے جانا ہے، آج ہمیں ٹائم پاس کرنے جانا ہے، جی وقت گھر پہ گزرتا نہیں ہے۔ اگر میں دکان پر صبح 9 سے رات 9 نہ بیٹھوں تو سوال آتا ہے میں کروں کیا؟ جیسے مسلمانوں کے پاس آج آخرت کے کام کرنے کو ختم ہو گئے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کروں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، بھائی جلدی کرو اعمال کرنے میں، اس سے پہلے کہ ایسے فتنے رونما ہو جائیں۔ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند، یعنی جیسے جیسے ہم قرب قیامت جاتے رہیں گے نا، ویسے ویسے فتنوں میں اضافہ ہوگا۔ جب فتنے بڑھیں گے تو ہمیں اپنے دین پر جمے رہنا مشکل ہوگا۔ تو فتنوں سے پہلے اعمال زیادہ سے زیادہ کر لو۔ دنیا کے حالات بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، جنگ کے حالات ویسے ہی، اس کی ابتدا ہم سنتے رہتے ہیں، اب وہ عالمی جنگ ہو جیسے بھی ہو، ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ جنگی حالات پیش آ جائیں، اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، جنگی حالات پیش آ جائیں، یہ فتنے فسادات رونما ہو، یقین مانے انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لے، سونے کا وقت نہیں ہوتا۔ جب فکر، دشمن کا خوف، دشمن کی ٹینشن، یہ تمام جب چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو اپنی زندگی کے لیے انسان جو ہے وہ فکر مند ہوتا ہے، اور پھر اس کے پاس ابھی تو ہمارے پاس اتنا سکون ہے الحمدللہ کہ ہم جب چاہے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ سکون کب تک ہے؟ کیا آپ کے پاس، میرے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ لہٰذا اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، ان فتنوں کے، اور وہ بھی فتنے ایسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند یہ فتنے رونما ہوں گے، اور یہ سب کو گھیر لیں گے۔ اندھیری رات فرمایا جیسے کہ رات سب کو گھیر لیتی ہے نا، ایسے یہ سب کو فتنے گھیر لیں گے، کوئی اس سے علیحدہ نہیں رہ سکے گا۔ اس سے پہلے عمل کر لو۔ فتنہ کس نوعیت کا ہوگا؟
युस्बिह अर्रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह एक इंसान मोमिन होगा और शाम में काफिर, शाम में काफिर होगा, शाम में मोमिन होगा तो सुबह काफिर। यबीउ दीनहु बिअरद मिन दुनिया, अपने दीन को वो चंद टकों की मानंद बेच देगा। यानी ये फितने ऐसे होंगे कि ईमान जिस एतबार से ऊंच नीच और उतार चढ़ाव होगा वो ईमान और कुफर में होगा। अल्लाह अकबर, इतना खतरनाक फितना कि सुबह इंसान मोमिन है, शाम में काफिर है, शाम में मोमिन है, सुबह काफिर है। दीन की इसके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं होगी। दीन उसके नज़दीक एंटरटेनमेंट होगा, एक टाइम पास होगा। और आज वल्लाही हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बड़ा दीन की रील्स हैं, दीन की वीडियो क्लिप्स हैं, यहाँ से वहाँ शेयर हो रही हैं, लेकिन कोई अहमियत नहीं है हमारे नज़दीक दीन की। हम देखते हैं कि दीन का नाम लेने वाले बहुत हैं, दीन की बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन दीन की कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा इम्तिहान हमारा लिया जाता है, वहाँ पे हम दीन को बेच डालते हैं। हम अपने मनहज का सौदा कर देते हैं, अपने अकीदे का सौदा कर देते हैं। इस फितनों के दौर में हम उनके साथ हाथ में हाथ मिला देते हैं जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, जो कब्र परस्त हैं, जो सहाबा को गालियां देते हैं। सिर्फ दुनिया की चंद फवाइद के लिए हम इनके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, चंद वोटों के लिए, चंद सियासत को चमकाने के लिए हम ये सारी चीजें कर लेते हैं। अच्छे लोग, ये वो दौर है जब अच्छे लोग ऐसा कर लेते हैं तो आम लोगों का क्या कहें। लिहाजा ये वो दौर है कि जहां पर इंसान दीन को कोई अहमियत ही नहीं है इसके नज़दीक, बस एक एंटरटेनमेंट कि हाँ भाई उसको सुनो जो सब मौलवियों को रगड़ा दे रहा है, जो मौलवियों को सुना रहा है। वहां पे हमारे कल्चर बन चुका है, उस वीडियो पे सोशल मीडिया में उन क्लिप्स पे, उन वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा मशहूर हो जाती है, ज्यादा वायरल हो जाती है कि जहां पर जी मौलवियों को रगड़ा दिया हुआ है, उलमा पर तान किया हुआ है, आपस में लोगों को लड़ाया गया हुआ है। अब ये देख ले रमजान ट्रांसमिशन शोज जो होते हैं, यानी ये एंटरटेनमेंट ही है ना, मजा ही है, तफरी और क्या है। कौन सा यहाँ से इन आपस के जो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और एक दूसरे को, अजीब तमाशा। ये हमारा दीन है। यानी वो रमजान के एक महीना मिला था हमें कि जहां पे हम लोगों को अल्लाह से करीब कर देते, कुछ आखिरत की बात हो जाती, वहां पे हमने खेल तमाशा बना दिया। अल्लाह अकबर। तो ये फितने आज हमारे यानी सोशल मीडिया जो कसरत से इस्तेमाल करता है ना, सोशल मीडिया, वो इस बात का मिज़ाज बन जाता है। वो कब कुफर वाली बातें ले लेता है उसको समझ में नहीं आती। यानी सोशल मीडिया में अगर एक इंसान आधा घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है ना, तो आधे घंटे के अंदर वो 10 किस्म की वीडियोस देख लेता है और 10 किस्म की मुतज़ाद बातें सुन लेता है। एक वीडियो में कुफर वाली बातें होंगी, एक में शिरकिया बातें होंगी, एक में गुस्ताखाना बातें होंगी, एक में सहाबा की गुस्ताखी हो रही होगी, एक में अहले तौहीद पर तान होगा, एक में उलमा का मजाक उड़ाया होगा, और एक में अच्छी बातें होंगी, एक में अल्लाह की बातें होंगी, उलमा की इज्जत वाली बातें होंगी। अब ये इतना सारा मवाद एक इंसान आधे एक घंटे के अंदर देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सा मौक़िफ़ अपनाना है। उलमा अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, सहाबा अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, सहाबा के मुतालिक हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। ये एक आज एक नौजवान जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है बड़ी कन्फ्यूजन में है, उसके अपने अकीदे की नहीं समझ कि हमारे अकीदे क्या है, हमारे असलाफ किस अकीदे पर थे। तीसरी हदीस पढ़ते हैं, अबू हुरैरा से है, मरवी है, आ रही हदीस सामने। अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतकूनु फितनुन, हाँ अन करीब बहुत बड़े बड़े फितने रोनमा होने वाले हैं। क्या होगा इसमें? अल-क़ाइदु फ़ीहा खैरु मिन अल-क़ाइम, बैठा हुआ शख्स जो है ना वो खड़े हुए शख्स से बेहतर होगा, और खड़ा हुआ शख्स चलने वाले शख्स से बेहतर होगा, चलने वाला शख्स दौड़ लगाने वाले शख्स से बेहतर होगा। आगे फरमाया मन तशर्रफ़ लहा तस्तशरिफ़हु, जो इन फितने को झांक के भी देखेगा ना वो ये फितने उसको उचक लेंगे। क्या मतलब है? यानी
ان فطروں میں جتنی مداخلت کم ہو اتنا انسان دور رہے. کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے چلنے والے سے بہتر ہے, چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہے. آج ہم جو بھی جس طرح کا سوشل میڈیا ہو اور سیاسی فتنے ہو, ایک انسان کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے کم سے کم اس کو. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جھانک کے دیکھے گا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کیا بات ہو رہی ہے, دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا. فرمایا جھانک کے بھی دیکھو گے نا, یہ فتنہ تمہیں اچک لے گا. یہ فتنوں کی پاور ہے, اس کی ایک اٹریکشن ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اچھا یا مار دھار ہو رہی ہے, چلو جی. ہر فتنوں کو دیکھا بھی نہ کریں, دیکھنے سے بھی انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے, سننے سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں. صحیح مسلم, امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن سیرین کے پاس 2 گمراہ لوگ آئے اور کہنے لگے امام صاحب ہم آپ کو قرآن کی آیت سناتے ہیں. کہا نہیں, قرآن کی آیت بھی نہیں سننی تم سے. میں نے کہا حدیث سنا دے, کہ نہیں حدیث بھی نہیں سننی. چلے گئے. آس پاس شاگرد تھے, پوچھنے لگے قرآن کی آیت تو سنا رہے تھے, کیا مسئلہ تھا؟ حدیث سنا رہے تھے. کہا نہیں ہمارے دل کمزور ہے, یہ اپنی قرآن کی آیت کے ساتھ کوئی ایسی تفسیر, کوئی ایسی وضاحت, کوئی ایسی گمراہی ڈال دیتے اور میرا دل اس کو اچھا سمجھنے لگتا. نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے کہ سننا ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو, نہ دیکھ رہے ہیں نہ سننا ہے, بس سنیں گے صرف اہل حق کو, دیکھیں گے صرف اہل حق کو. الحمدللہ پاکستان میں اہل حق کی جماعت علماء اہل حدیث موجود ہیں وافق مقدار میں. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان علماء کو چھوڑ کے دوسرے علماء کو سنیں؟ کیا موت آ رہی ہے ہمیں؟ حق کافی نہیں؟ یہ جو باطل کو دیکھنے کی خواہش ہے نا, یہی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشرف لہا. تشرف کہتے جھانک کے اوپر سے دیکھنا, کہ ذرا دیکھے چیک کرے کیا ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں کرنا, گھیر لے گا وہ, آپ اچک لے گا وہ فتنہ. لہٰذا یہ جو جھانکنے کی بیماری ہے نا, یہاں وہاں آپ کو کتاب اللہ ہے, سنت رسول ہے, سلف صالحین ہے, بس کافی ہے. یہاں وہاں میں اس کی بھی کتاب پڑھوں, میں فلاں کی چیز بھی پڑھوں, میں یہ بھی پڑھ لوں, میں اس کو بھی سن لوں, میں اس کو بھی سن لوں. سننا سب کو چاہیے, دیکھنا کس نے کہا سننا سب کو چاہیے؟ کس نے کہا دیکھنا سب کو چاہیے؟ صرف دیکھنا انسان کے دل کو کمزور کر دیتا ہے. چاہے جائے کہ سننا, چاہے جائے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے برے ساتھی کی مثال جو دی ہے نا, وہ کیا ہے؟ یعنی بھٹی جھونکنے والا. یا تو وہ تمہارا کپڑا جلا دے گا, یا کم سے کم تم اس کے سامنے بیٹھو گے تو بدبو لے کے اٹھو گے, بدبو دار بن جاؤ گے. ایک بدعتی کی انسان نبی علیہ السلام نے بھاولے کتے کے کاٹنے کی طرح دی ہے. جیسے کہ بھاولا کتا کاٹ لیتا ہے اور وہ بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی ہے, تو ایک انسان ایسے بدعتیوں کو, ایسے گمراہوں کو سنتا ہے, وہ بیماری, وہ بدعت کی بیماری اس کے اندر پھیل جاتی ہے. لہٰذا اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں. یہ کان صرف حق سننے کے لیے بنے ہیں, یہ زبان صرف حق بولنے کے لیے بنی ہے, یہ آنکھیں صرف اہل حق کو سننے اور اہل حق کو دیکھنے کے لیے بنے. ان فطروں میں ایک یہ کام کر لیں, اپنے کان کی, اپنے آنکھوں کی, ان کی حفاظت کیجیے. اگلی حدیث ہے, آخری پارٹ رہ گیا. فرمایا کہ فمن وجد فیہا ملجا, جو شخص ان فتنوں کو جھانک کے نہ دیکھے, فمن وجد فیہا ملجا, جو بھی اس میں کوئی پناہ گاہ دیکھے, بچنے کی جگہ دیکھے, فلیعوذ بہ, تو اسے چاہیے وہ پناہ پکڑ لے. یعنی ادھر ادھر نہ بھاگے, ادھر نہ دوڑے نہ, گھر کو کافی سمجھے اور باہر نکل کے نہ دیکھے. اگلی حدیث ہے, شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا. تابعی ہیں یہ, کہتے ہیں میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا, اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ لوگ بھی کیسے مبارک لوگ تھے, اپنے ساتھی اور اپنے دوست بھی علماء کو بنایا کرتے تھے. ہم میں سے کتنے دوست ہیں, کون یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرے دوست میں سے کچھ دوست علماء ہیں؟ اللہ اکبر. کوئی آپ کے دوستوں میں کوئی عالم تو ہونا. میرے دوستوں میں, میرے ساتھیوں میں اس پرفتن دور میں
کوئی ایک عالم نہ ہو تو اگر میں گمراہی کی طرف جاؤں گا تو مجھے کون بچائے گا؟ مجھے کون بلائے گا بیٹا یہاں نہیں جانا؟ میرا کوئی تو مربی ہو نا، کوئی تو استاد ہو میرا، کہ جس سے میں مسئلے پوچھا کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں عموماً بیٹھ جایا کرتا ہوں۔ ان لوگوں کو دوست بنائے، علماء کو دوست بنائے، اچھے لوگوں کو دوست بنائے، اپنے بچوں کو ان لوگوں کی گیدرنگ میں بھیجیں، علماء کی مجالس میں بھیجیں، علماء سے دوستیاں کروائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، کہاں سے کہاں فتنے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک باپ کو نہیں پتا ہوتا اس کا بیٹا کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ ایک بڑے دیندار گھرانے کی بات کہ ماشاءاللہ وہ باپ سمجھ رہا ہے کہ ہاں میرا بیٹا ٹھیک ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پڑھتا ہے، آ جاتا ہے۔ اچانک سے ایک دن باپ کو آگے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے بارے میں شک ہے، میں نہیں مانتا۔ اللہ، اس کا باپ کا دل پھٹ گیا غم کے مارے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ بیٹے پہ اتنی زیادہ اولاد پہ توجہ نہیں دی، کیا سن رہا ہے، کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیا ہے، باہر ملک بھیج دیا۔ جب یہاں پہ آیا اس کا حولیہ دیکھ کے باپ کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ایک جو دیندار ہے نا بندہ، اس کی آنکھیں ٹھنڈی اپنی اولاد کے دین کے ذریعے ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو جب دین پر عمل کرتا ہوا دیکھے گا تو اس کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ورنہ ایک بندے کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہے۔ تو لہٰذا ماحول بنائیں، ماحول پیدا کریں، علماء سے دوستیاں بنائیں، علماء کو اپنے گھر میں بلائیں۔ یہ آپ دیکھیں نا، آپ صحابہ کے ہاں یہ بڑا مشہور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فلاں کے گھر دعوت ہے تو وہاں چلے گئے، جی فلاں کے گھر چلے گئے۔ پھر بعض خواتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی، کسی کے یہاں نیا بچہ پیدا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، تہنیک کرواتے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ علماء سے لوگوں کو اتنا تعلق نہیں ہے، تعلق صرف اتنا ہے کہ جی جمعے کا خطبہ سنا، اچھی باتیں کی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، چلے گئے۔ یعنی یہ ہے ہمارا تعلق۔ تو ایسی دوستیاں ہوں کہ جو ہم جہاں گمراہی کی طرف جا رہے ہوں ہمیں متنبع کر دے کہ دیکھو یہ اگر راستہ غلط ہے۔ اچھے لوگوں، اچھی دوستیوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا، شقیق کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری دونوں صحابی ہیں، میں ان کے ساتھ تھا۔ فرماتے ہیں دونوں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین ید الساعہ، کہ قیامت کے قریب ایسے دن آئیں گے ینزل فیہ الجہل، جہالت انتہا کو پہنچے گی، اتنی جہالت پھیل جائے گی۔ ویرفع فیہ العلم، اور علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، اور قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں، اور بعض حدیث میں ہے کہ قلم ظاہر ہو جائے گا، یعنی کتابیں بہت پھیل جائیں گی، انفارمیشن، معلومات بہت ہوگی، لیکن اس کے باوجود علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف معلومات بہت پھیل رہی ہے اور ایک طرف علم اٹھ رہا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ علم اور معلومات ایک چیز نہیں ہے۔ معلومات ہے، ابلیس کو کم معلومات تھی، تو معلومات ہونے سے علم لازم نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں معلومات، اب علم کیسے اٹھے گا؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ کتابوں کو اٹھا لے گا، قرآن نہیں، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علم والوں کو اٹھا لے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ علم کہاں ہے؟ کتابوں میں نہیں، علماء کے پاس ہے۔ جیسے کہ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ پہلے علم علماء کے سینوں میں تھا، پھر کچھ کتابوں میں آ گیا، اور ان کتابوں کی چابی علماء کے پاس رہ گئی۔ یعنی اب کتابیں پھیل گئیں، لیکن ان کتابوں کی جو چابی ہے وہ علماء کے پاس ہی ہے۔ یعنی علم اصل میں علماء کے پاس ہی ہے۔ جتنی کتابیں مارکیٹ میں آ جائے، جتنے یوٹیوب کے لیکچرز آ جائے نا، علم علماء کے سامنے بیٹھ کے ہی آتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کو اٹھا کے۔ اب علماء تیزی سے اٹھ رہے ہیں، جو حقیقی علماء ہیں آپ دیکھیں گے جنہوں نے اپنے بال سفید کیے، تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی قدر کی جائے اس سے پہلے کہ یہ علم، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی تو قتل و غارت بڑھ جائے گی، لوگ خواہش پرست ہو جائیں گے۔
اتنے خواہش پرست کہ بھائی بھائی کو مارے گا اور پتہ نہیں چلے گا کیوں مارا گیا، درندگی پھیل جائے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو جب علم اٹھ جاتا ہے نا تو کرائم ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے خاص طور پر ہمارے اس شہر میں کرائمز کی کثرت، اس کی ایک بہت بڑی وجہ علم کا اٹھ جانا، کہ جس جگہ علماء ہوں اور جہاں پہ لوگوں کی علم پر تربیت ہو وہاں اس طرح کی درندگی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، علماء کی ناقدری کی وجہ سے یہ ہم جو ہے وہ یہاں پر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اگلی حدیث ہے معقل بن یسار رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت کے دور میں اور فتنوں کے دور میں عبادت ایسے ہی ہے جیسے کہ میری طرف ہجرت کرنا، یعنی جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے اس پرفتن دور میں اور قتل و غارت کے دور میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں انسان مشغول ہو جاتا ہے۔ میں نے وہی بتایا کہ عبادت انسان کو ٹائم نہیں ملتا، تو اس دور میں عبادت کرنا وہ چند لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رات کو اٹھ کے تو چھوڑیں، آپ فجر میں دیکھ لیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ فرض نماز ہے یہ، تو جب فتنوں کا دور ہوگا تو کیا باقی رہ جائے گا؟ کتنے افراد باقی رہ جائیں گے فجر کی نماز میں؟ اصل انسان کا امتحان ہوتا ہے ان فتنوں کے دور میں وہ جڑا ہوا ہے نہیں۔ دین سب سے عزیز ہے، اس کو غنیمت جانے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین حق دیا ہے نا اس کی قدر کیجیے، ورنہ یہ دین ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا جو قدر کرنے والے ہیں۔ اگلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام ان قریب انجان ہو جائے گا، وسیعود کما بدأ غریبا، اور یہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام پھر سے انجان ہو جائے گا۔ ہاں خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے۔ اچھا علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلے کے دور میں نبی علیہ السلام کی ابتدائی دعوت جو تھی نا اس میں کم لوگ تھے، اسلام لانے والے کم تھے، انجان سا دین تھا، جہالت کی کثرت تھی، یہ نیا دین لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا دین ہے۔ آج اتنے مسلمان ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کے باوجود یہ غریب کیسے ہو جائے گا، یعنی انجان کیسے ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن جو حقیقی توحید اور سنت پر قائم ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی للغرباء، بشارت ہو، خوشخبری ہو، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ان کی کہ جو غرباء ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی جو خوشخبری ہے نا یہ ایک انسان کو اس پرفتن دور میں کہ جہاں پر ہم آتے ہیں تو نمازی کوئی نہیں ہوتا، ہم توحید کی دعوت دینے شروع کرتے ہیں تو لوگ نہیں ٹھہرتے، لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو چھوڑ دیا تم نے، بزرگوں کے گستاخ ہو، طرح طرح کے لوگ جب تانے کستے ہیں تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تسلی دیتا ہے فطوبی للغرباء، کہ خوشخبری ہو غرباء کے لیے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جنت کی بشارت ہے کہ جنت ہو ایسے غرباء کے لیے، گھبرانا نہیں ہے۔ علیک بالطریق الحق، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طریق حق کو لازم پکڑو، ولا تستوحش لقلت السالکین، اور اس پہ جب دیکھو نا کہ کم لوگ چل رہے ہیں تو زیادہ گھبرانا نہیں، وَإِيَّاكَ وَالطَّرِيقَ الْبَاطِلِ، اور غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا، وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور اس پہ بہت زیادہ چل کے لوگوں کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑنا کہ بہت لوگ تو اس طرف ہیں۔ یہ راستہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے دین کا راستہ، لیکن اس پر چل کے جانے والے لوگ بڑے انبیاء، نیک لوگ، شہداء ہیں۔ اپنے آپ کو استقامت پر رکھیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ دنیا کی زندگی یقیناً بہت چھوٹی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ بعض حدیث میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان غرباء کے بارے میں مزید بتایا۔ یہ غرباء کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یصلحون اذا فسد الناس من سنتی،
یہ غربا، یہ انجان لوگ کون ہیں کہ جب یہ لوگ لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، کہ جب لوگوں نے میری سنت سے روح گردانی کی ہوگی، غفلت کی ہوگی، میری سنت سے منہ موڑ لیا ہوگا، تو یہ لوگوں کو سنت کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے۔ اور خوشخبری ہو، یہ گروہ، یہ لوگ آج اہل حدیث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین، امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، منصورین، اللہ کی طرف سے خاص ان پر مدد ہوگی، لا یضرہم من خذلہم، ایسے گروہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے پھر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری سے یہ قول نقل کرتے ہیں، امام بخاری علی بن مدینی سے رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ اصحاب حدیث۔ امام بخاری کہتے ہیں ہم اصحاب العلم، یہ اصحاب علم ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، یہ اہل حدیث ہے۔ تو ان تمام اقوال کو جمع کیا جائے تو یہ طائفہ منصورہ، حق کا ایک گروہ، جن سے ہم نے اپنے آپ کو اس پرفتن دور میں لازم ان کی صحبت اختیار کرنی ہے، یہ وہ اصحاب علم ہے جو اہل حدیث ہے۔ ان تمام اقوال کو جمع کر لیں تو یہ پتہ چلتا ہے یہ اہل حدیث کے علماء ہیں کہ جو قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کے طریقے پر اپنے آپ کو لازم پکڑتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یا ہمارا جو ہے وہ فتنوں کا باب مکمل ہوا، فتنوں سے متعلق کچھ حدیثیں دیں، اور دن بدن یہ فتنے ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے اور باب ہے وہ دنیا کی حقارت، دنیا کی قیمت اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں کیا ہے، اور ہم دنیا کو آج کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو اس سے متعلق کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ دنیا کی حقارت، دنیا کی حیثیت، دنیا کی اوقات۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار کے پاس سے گزرے، مدینہ کے بالائی حصے سے نکل کے بازار کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے اور اس بکری کا کان کٹا ہوا ہے، اس بکری کا کان بھی کٹا ہوا ہے، بکری کا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بکری کا کان پکڑ کے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ یہ بکری 1 درہم کے بدلے لے لے؟ اب نبی علیہ السلام کا ماشاءاللہ تعلیم کا طریقہ کار دیکھیں، خطبے کے ذریعے بھی تعلیم دیتے، چیزیں دکھا کے بھی تعلیم دیتے، اب چل رہے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں۔ اہل علم کے ساتھ ان کی صحبت میں رہ کے آپ کو یہ بڑا فائدہ ملتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، علم اور تربیت صرف وہ نہیں ہوتی کہ جو آپ ایک عالم کو خطبے پہ منبر پر سنیں۔ کسی عالم کا آپ ساتھ، کسی عالم کی صحبت اختیار کریں گے نا، تو اس پہ جو علم اور تربیت آپ کو ملتی ہے وہ شاید کہیں اور نہ ملے۔ علماء کی صحبت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، 14ویں کا چاند دیکھا، کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو، اسی طرح تم کل کو جنت میں اللہ کا دیدار کرو گے۔ ایک موقع پر جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے پچھلی حدیث پڑھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھتے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارنا جیسے کہ انجان شخص یا راہ گزر۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحبت، اس صحبت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو علماء کی صحبت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ یعنی یہ بکری کا کان پکڑا اور کہا کہ یہ درہم، 1 درہم کے بدلے کون لے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اس کو کسی بھی چیز کے عوض نہیں پسند کرتے ہیں، فری میں بھی مل جائے تو یہ ہمارے لیے وبال ہے، اس کو کون پالے گا؟ یعنی ہم وما نصنع بھی، ہم اس کا کیا کریں گے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ اتحبون انہ لکم، کہ کیا تم اس بکری کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے لیے یہ بکری ہو؟
کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، اگر یہ زندہ بھی ہو نا تو یہ عیب دار ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، اور پھر تو یہ میت ہے، مری ہوئی ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، یہ دنیا لد دنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے کہ جتنی یہ بکری تمہارے نزدیک حقیر ہے. یعنی بکری کی کوئی قیمت نہیں ہے نا تمہارے ہاں، تو اس دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت، اس کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا. اللہ تعالیٰ ایک کافر کو پانی نہ پلاتا، کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی. یعنی جس کو ہم نے صبح شام دی ہوئی ہے نا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اور ہم اس مچھر کے پر کو لے کے صبح شام لڑ رہے ہیں، اس نے میرا یہ حق لے لیا، اس نے میرا یہ لے لیا، اس نے مجھے ایسے کہا، فلاں نے مجھے ایسے. صبح شام یہی کر رہے ہیں. جس کو یہ یقین ہونا کہ اس دنیا میں تھوڑا ٹائم رہنا ہے، ایک دن آنا چلے جانا ہے، وہ اس طرح کی حرکتوں میں نہیں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھے گا. یہ جو بچے ہیں نا، بچے ایک ٹافی کے لیے لڑتے ہیں، ایک گھنٹہ لڑتے ہیں، بات بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یار کس چیز کے لیے لڑ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس ٹافی کی حیثیت آپ کے نزدیک کچھ ہوتی ہی نہیں ہے. یار کیا لڑے جا رہے ہو، بے وقوف. بات بند کر دی، کٹی ہو گئی ایک دوسرے سے، ناراض ہو گئے جی، کیونکہ لڑنے کی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی بچوں والی حرکتیں ہی کر رہے ہیں، بس وہ ٹافی بدل گئی ہے، کھلونے تبدیل ہو گئے. ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے ان کھلونوں کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. اللہ کی قسم موت آتی ہے نا قریب، اور انسان کو اس مرض الموت میں آ جاتا ہے. جتنی اس نے مال کمایا ہوتا ہے نا، جتنا مال، اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی. ایک لمحے میں. ابھی ہمارے ایک بڑے عزیز فوت ہوئے، 6 مہینے پہلے ان کو کینسر ہوا. ڈاکٹر نے ان کو بتایا، ان کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے بتایا یہ تو کینسر ہے، رپورٹس وغیرہ آئی. ان کی نظر سے جو ان کا کمایا ہوا مال اور دنیا ایسی گر گئی کہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہی. بس یہ ہے، یہ دنیا ہے 4 دن کی، لمحے بھر میں ختم ہو جاتی ہے. بس پھر ڈاکٹروں کے چکر، علاج میں اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ دنیا ہے. اس کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہوئے، مجنون ہوئے ہوئے. کیا یوں مرنے والا کیا یوں دنیا میں رہتا ہے؟ اور وہ مرنے والا اگر مسلمان ہے، جس کا آخرت پر یقین ہے، تو وہ یوں دنیا کی زندگی گزارتا ہے. لوگ لڑ رہے، زیادہ الجھنا لوگوں سے آپ کو پتہ ہے زیادہ الجھتا کون ہے؟ کہ جو اس دنیا کو کچھ سمجھتا ہے. جو لوگ ہر وقت الجھ رہا ہے، کبھی اپنی بیوی سے، کبھی اپنے بچوں سے، کبھی اپنے والدین سے، کبھی فلاں سے، کبھی کسٹمر سے، کبھی ہر وقت اس کے اوپر دنیا کا بھوت اور ٹینشن سوار رہتی ہے. الجھتا وہ ہے کہ جو آخرت کو نہیں جانتا. دنیا سے محبت تمام مرض کی جڑ ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو شخص موت کو یاد کرتا ہے نا، اس کے دل سے حسد کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. بڑی گہری بات ہے. جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، اس کے دل سے حسد کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ حسد کیا ہے؟ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اس سے نکل جائے، اس سے چھن جائے. اس کو یہ چیز کیوں ملی؟ یہ میرے برابر میں دکان ہے اس کی، اس کے پاس مجھ سے زیادہ 2 کسٹمر کیوں آ گئے؟ اس کا مال زیادہ کیوں بک رہا ہے؟ حسد. کہاں لے جاؤں گا بھائی میں؟ کیا کر لوں گا زیادہ پیسہ کما کے؟ اب وہ حسد ہے پورا دن. اب اس حسد کی وجہ سے وہ کیا مرنا نہیں ہے؟ جس کو موت کا یقین ہو وہ ان چیزوں کو دیکھے نہیں، بلکہ وہ کہے اچھی بات ہے، میرے بھائی کو فائدہ ہو رہا ہے نا. ہمارے اسلاف جن کو موت کا یقین تھا نا، جس دن برابر والے کی سیل اتنی نہیں ہوتی، میری زیادہ ہو جاتی، کسٹمر کو بھیج دیتے، بھائی برابر والے کے پاس جاؤ، اس نے کچھ نہیں کمایا،
اللہ اکبر. ایسے لوگ تھے نا, موت کا یقین تھا, کہاں لے جاؤں گا میں. انسان اگر اپنی کیلکولیشن کرے نا, اپنی کیلکولیشن کرے کہ وہ مال کما کے, یعنی آگے حدیث آ رہی ہے تو اسی پہ انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں, یہ کیلکولیشن والی بات. تو اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اور قیمت یہ مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے. اگلی حدیث عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو بیٹا کہ جیسے کہ کوئی انجان شخص ہو یا راہ گزر. اب انجان شخص, آپ کسی جگہ کسی ملک میں جاتے ہیں, وہاں کوئی آپ کو نہیں پہچانتا, کیا وہاں بنگلے بنانا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا وہاں آپ گاڑیاں خریدنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں, تھوڑے دن رہنا پتہ ہے, جیسے تیسے رہ لیں, جیسے تیسے گزار لیں, مشکلات بھی برداشت کر لیتے ہیں. کیا کوئی 2-4 دن کی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو یہاں سے نکلنا ہی ہے. تو دنیا کے بارے میں ہم نادانوں کا یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ چند دن ہیں, چند دن گزارنے پھر چلے جانا ہے, جیسے تیسے گزار لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, اب عمر بن خطاب آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالائے خانے میں, گھر کے جو اوپر کا حصہ ہے وہاں آرام فرما رہے. عمر بن خطاب نے آپ کے گھر میں نظر دوڑائی, اپنی آنکھوں پر, اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پائے, رو پڑے. یہ اللہ کے رسول ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہے, جانوروں کی 1-2 کھال پڑی نہیں ہے, بس سارا گھر خالی, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, اور یہ اللہ کے رسول ہیں, ہمارے سردار, ہمارے آقا, ہمارے سید, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہیں. عمر بن خطاب رو پڑے, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتے ہیں, اللہ کے رسول, یہ فارس, یہ روم, یہ بڑے بڑے بادشاہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں, عیاشیوں میں زندگیاں گزاریں, آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ سے دعا کر دیں کچھ دنیا ہمارے لیے وسیع کر دے, کچھ دنیا ہم پر کھول دے. قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیسے مربی تھے, کیسی تربیت کرتے تھے. کیا دعا کی کہ اللہ ہم پر دنیا کھول دے؟ نہیں, کیا کہا, اے ابن خطاب تجھے شک ہے دین پر, تجھے دین پر شک ہے, یہ دین حق ہے. اے عمر سن, ان کے لیے دنیا میں, ہمارے لیے آخرت میں ہے, تھوڑا ٹائم ہی ہے نا. اللہ اکبر. ہم آج یعنی ہمارا مال سے تعلق دیکھیں کہ جی مال کمانے کی جو ہماری حرص ہے, ہوس ہے, کہ ہم, سیدنا عثمان نے بھی تو زیادہ کمایا, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو مال کماتے تھے. اور جی دین اور دنیا کو بیلنس رکھنا چاہیے ہے, اور جی مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے, اور وہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. تربیت تو یہ تھی کہ عمر, یعنی دنیا کی فراوانی کے طلب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے تعبیر کیا کہ تو شک میں, تجھے شک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی آج ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں, اپنی بات منوائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام, ایک اور حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تشریف فرمائے ایک چٹائی پر, چٹائی بڑی یعنی آرام دینا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر نشان پڑ گئے. عبداللہ بن مسعود آگے کہتے ہیں, اللہ کے رسول آپ کی یہاں نشان پڑ گئے, تھوڑا سا نرم بستر آپ کے لیے تیار کر دیں. اب کیا حرج تھا نرم بستر میں, کوئی حرج نہیں, لیکن مربی تھے نا, ہمارے مربی تھے, آخرت کی طرف ہماری توجہ دلانی تھی. کہتے ہیں عبداللہ ما لی وللدنیا, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے, میں تو ایک مسافر ہوں, راہ گزر ہوں. ایک درخت کے تحت سایہ لیا, کتنا دن گزار, کتنا کر لینا ہے, کتنا رہ لینا ہے, میں تو مسافر ہوں, تھوڑے دن رہوں گا یہاں, چلا جاؤں گا. پھر نرم بستر کی بات کرتے. آج ہم تھوڑا سا لوگوں کو جھنجھوڑیں, لوگوں کو کہیں, لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے جناب,
صحابہ تو ایسے نہیں جواب دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی دیوار رینوویٹ کر رہے ہیں, دیوار گر گئی, ضروری چیز ہے, دیوار تو لگانی ہے, صحیح کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے دیکھتے ہیں, عبداللہ کیا ہے یہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول دیوار خراب ہو گئی, اس کو صحیح کر لو. فرماتے ہیں ما اری الامر الا اعجل من ذلك او کما قال علیہ السلام. اے عبداللہ اس چیز کو کرتے کرتے موت کو نہ بھول جانا, ہمیشہ کی زندگی کو نہ بھول جانا. اب ضروری کام کر رہے ہیں, وہ بھی صحابہ کے گھر. کیسے گھر ہوا کرتے تھے, یعنی صرف دیوار سیٹ کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا درجے کے گئے, یہ چیز تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے, موت کو نہ بھول جانا. اصل بات یہ نہیں ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے, اصل دل کا حال. یعنی ایک انسان کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دے تو دے دے. یہ عبد الرحمن بن عوف تھے نا, یہ کوئی صبح شام رات ایک کر کے نہیں کمایا مال. خود کہتے ہیں کہ میں نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی, اللہ نے میرے ہاتھوں میں مالوں میں وہ برکت ڈالی کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا. میں کیا کروں. یہ عثمان بن عفان تھے. ہم یہ تو سن لیتے ہیں کہ وہ کتنے ان کی ویلتھ تھی, ان کی کتنا سرمایہ تھا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ کتنا ٹائم دیتے تھے کمانے کو, اور وہ خرچ کیسے کرتے تھے. ایک ایک غزوے میں اگر آج کی قیمت لگا جائے تو 3-3 4-4 کروڑ روپے خرچ کرتے تھے. تو خرچ بھی تو ایسے کرتے تھے نا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو اگر اللہ تعالیٰ میں دے دے تو یہ اللہ کا فضل ہے, یہ لے لیں گے, لیکن دل میں اس کو نہ رکھیں. دل سے اصل بات دل کی ہے. ایک انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے, اس کے پاس بڑی گاڑی ہو سکتی ہے, گھر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا دل کیا ہے. کیا اگر اپنے آپ سے وہ پوچھ لیں, اگر یہ گاڑی یا یہ مال مجھ سے لے لیا جائے میں پریشان ہوں گا, میں پاگل ہو جاؤں گا, میں دیوانہ ہو جاؤں گا. اگر تو مال کی محبت ایسی ہے تو واقعی پھر یہ سوچنے کی بات ہے. تو ایک انسان کے پاس مال ہو کوئی مسئلہ نہیں, ہرس نہ ہو, صبح شام کمانے کا بھوت سوار نہ ہو. اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دے تو دے دے, اللہ کا فضل ہے. تو ایسے تو ہے نا عبداللہ کہ جیسے کہ دنیا میں ایک انجان شخص رہتا ہے, یا او عابر سبیل, یہ او یہاں بل کے معنی میں بلکہ راہ گزر کی طرح رہنا. اب راہ گزر جو ہوتا ہے, آپ نے مثلاً آپ نے کوئٹہ جانا ہے, اب یہاں سے کراچی سے کوئٹہ کا سفر کرتے ہیں, راستے میں رکتے ہیں پیٹرول بھرانے, چیزیں لینے. اب آپ کا وہاں پہ راستے میں رک کے رویہ کیا ہوتا ہے, محلات بنانے کا, اچھا ہوٹل خریدنے کا, اچھی کرسی خریدنے کا. نہیں, کچھ نہیں یار, آپ تو کسی گارڈ کی کرسی پر بھی بیٹھ جاتے ہیں یار, تھوڑی دیر ہی آرام کرنا ہے نا, نکل جانا ہے. پھر جیسا تیسا پانی بھی پی لیتے ہیں, جیسا تیسا ٹوائلٹ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ جی کون سا یہاں کو روز رہنا ہے. ہاں, تو یہی رویہ دنیا کے بارے میں رکھے نا کہ کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے, بس چل دینا ہے. آج ہمارے جو گھر ہیں آج, کوئی کہہ سکتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ہمارے گھر, ہماری گاڑیاں, صبح شام ایک کر دینا اس گاڑی کو کمانے. یعنی آج ہم نے خرچے اتنے پالے ہوئے کہ تھوڑی سی ہماری آسائشوں والی زندگی مہنگی ہو جاتی ہے نا, ہمیں فکر ہو جاتی ہے کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کیسے خرچے چلیں گے, کیسے روز رات اے سی چلے گا, کیسے اب میں جو گاڑی میں سفر کیا کرتا تھا ویسے کیسے ہوگا. یہ ٹینشن ہے, یہ انسان کی دنیا کی ہوس ہے, مادیت ہے. اللہ اکبر. مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب سے سناتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ مطرف بن عبداللہ بن شخیر صحابی ہیں, عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے ہیں. الہاکم التکاثر, تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت کی طلب نے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے, اللہ سے غافل کر دیا ہے, دین سے غافل کر دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس سورت کو تلاوت فرما کے فرماتے ہیں, ابن آدم کہتا ہے میرا مال, یعنی فخری انداز سے, یعنی میرا مال وہ ہے
میرا مال یہ ہے، میرا فلاں جگہ پراپرٹی ہے، میری یہاں دکان ہے. یعنی یہ بندہ اس کو اپنا مال سمجھتا ہے. کتنا نادان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابن آدم تیرا مال کیا ہے اس کے علاوہ کہ جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا پرانا کر دیا، یا صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا. یعنی 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ گنوائی. ایک کھانا، ایک پہننا، اور تیسرا صدقہ کرنا. 2 چیزیں انسان کھا پی کے ختم کر دیتا ہے، اور تیسری چیز ہے جو انسان کا مال باقی رہتی ہے، اور وہ ہے صدقہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں پوری زندگی کماتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں میرا مال وہ ہے جو کہ سیونگ میں ہے، جو کہ بچت ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تیرا مال نہیں ہے. وہ کس کا ہے؟ وہ رسا کا ہے. وہ تو رسا کا ہے. نالائکی دیکھیں ہماری کہ میں مال کسی اور کا کما رہا ہوں، حساب میں نے دینا ہے. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نالائکی ہے. یعنی میں جتنا صبح شام کما رہا ہوں نا، اس کا اکثر حصہ میرے ورثاء کو جاتا ہے. یہ تو بات تو طے ہے جس ذہنیت سے میں کماتا ہوں. اب کما میں رہا ہوں، خرچ کوئی اور کر رہا ہے، کل کو حساب میرے گلے ہے کہ کہاں سے کمایا. عجیب بات نہیں؟ اور یہ جو ایک انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے نا، انسان اپنی پوری زندگی لگائے نا. میں عموماً لوگوں سے یہ کیلکولیشن کرواتا ہوں، انسان کی ایک زندگی اگر زیادہ ایوریج لگائے نا 60 سال کی زندگی ہے. 60 سال میں انسان دن کا 1/3 حصہ سوتا ہے. 20 سال تو سونے میں لگا دیے، 8-10 سال کھانے پینے اور حاجت پوری کرنے میں، 30 سال اس کے ایسے ہی لگ گئے. باقی بچے اس کے کتنے؟ 30 سال. ان 30 سال میں وہ 20 سال تک اپنا بچپنا، اپنی جوانی، اپنی پڑھائی لکھائی پوری کرتا ہے. باقی رہ جاتے ہیں 10 سال. اس 10 سال میں وہ کچھ کماتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں ابھی کما کے آگے خرچ کروں گا. جب خرچ کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ رسا کھڑے ہوتے ہیں. کس کے لیے کما رہا ہے؟ اللہ نے ایسے تو نہیں کہا نا یہ دنیا دھوکا ہے. دھوکا ہے. میں سمجھتا ہوں میں اپنے لیے کما رہا ہوں، اور اس چکر میں اللہ کو بھی ناراض کرتا ہوں، اللہ کے دین سے بھی منہ موڑتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ میرا مال ہے جی، یہ میرا مال ہے، میرا نہیں، ورثاء کا ہی. اگلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم بیان کر دیتا ہوں، کچھ حدیث آگے بھی آ رہی ہیں، وقت کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا دار میں سے سب سے زیادہ جس پر نعمتیں ہوئی ہوں گی نا، خوشحال انسان کو لایا جائے گا کل. اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے ابن آدم کوئی کبھی خیر بھی دیکھی ہے تو نے؟ یعنی سب سے بڑا عیاش انسان دنیا کا کل کو لایا جائے گا، ایک غوطہ دیا جائے گا جہنم، ایک غوطہ. ابھی آگ چھوئی نہیں اس کو، آگ میں گیا نہیں، وہ رہا نہیں، صرف غوطہ، جیسے کپڑے کو پانی میں ڈالا جاتا ہے. سو پوچھا جائے گا ابن آدم کبھی خیر بھی دیکھی تو نے، اچھی بات؟ کہے گا لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم. اس کو اللہ یاد آ جائے گا، اللہ کی قسم ہے میرے رب میں نے کبھی نہیں دیکھی. ایک غوطہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے گا. اللہ اکبر. اور سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا انسان کو کل لایا جائے گا، جنت کا ایک غوطہ دکھایا جائے گا. ایک کہا جائے گا کبھی کوئی پریشانی بھی دیکھی ہے تو نے؟ کہے گا نہیں اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی. جب ایک جہنم کا غوطہ انسان کو ساری عیاشیاں بھلا دے گا تو جب انسان جہنم میں رہے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ قیمت ہے، یہ حیثیت ہے انسان کی عیاشیوں کی. اگلی حدیث ہے اب یہ دنیا سے جو محبت آ جاتی ہے نا، دنیا سے بے پناہ انسان محبت کر لیتا ہے، دنیا کو دل میں بسا لیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ میں اس دنیا کی محبت کو کیسے نکالوں اپنے دل سے؟ اگلی حدیث اسی پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا
ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، بہت زیادہ۔ بعض سلف فرمایا کرتے تھے میں ایک دن موت کو یاد نہ کروں نا میرے دل میں فساد آ جاتا، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان چیز کا اطراق کرتے تھے، موت کو یاد کرنا۔ اب ایک انسان کو پتا ہے کہ کل میں نے مرنا ہے، اس کی لذتیں ختم، یعنی ایک انسان اس کو آپ جیل میں ڈال دیں، اس کو بتا دیں کل صبح تمہاری پھانسی ہونی ہے، اس کے سامنے طرح طرح کی لذتیں رکھ دیں، اس کو کوئی خوشی محسوس ہوگی؟ کوئی ذائقہ آئے گا؟ کوئی لذت؟ اگلے دن مرنا ہے تو مجھے کیا پتا میں بھی گھر پہ پہنچ سکوں گا یا نہیں۔ اللہ کی قسم ان 3-4 مہینوں میں اپنے ارد گرد میں نے، آپ نے بھی یقیناً اپنے ارد گرد، خبروں کی بات نہیں کر رہا، کئی موتیں اچانک کی سنی ہیں۔ ایک ہمارے ساتھی تھے بھی، وہ مسجد میں زہر کے بعد کھانا کھا کے، جوان 45 سال عمر، بچے کچھ زیادہ بڑے نہیں، کھانا کھایا اور ان کا دل ہارٹ اٹیک ہوا اور چل بسے۔ 2-3 دن سے بس یہ شکایت کر رہے تھے کوئی ایسیڈیٹی ہو رہی ہے۔ اور کئی لوگ ہیں، ایکسیڈنٹس تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں، کسی کو نہیں پتا کب کون چل بسے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی مرنے والے تو پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں دیکھتے۔ آپ ذرا، ہمیں چاہیے کہ 2 جگہوں کا کثرت سے وزٹ کیا کریں۔ ایک قبرستان، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم زندوں میں رہتے ہیں نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مرتے بھی ہیں لوگ۔ جب ہم زندوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ مرتے بھی ہیں؟ اور جب ہم صحت مند لوگوں میں گھومتے پھرتے رہیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں؟ تو ایک تو قبرستان کا زیادہ وزٹ کریں، دوسرا ہاسپٹل کا۔ جب ہمارا کوئی بیمار ہوتا ہے نا تبھی ہم ہاسپٹل جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم طرح طرح کے پیشنٹس کو دیکھ کے یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں صرف یہ سب کچھ دیا نا، جسم سلامت، کچھ زیادہ مال وال بھی نہیں دیا، جسم سلامت دیا نا، یہ اللہ تیری بڑی نعمت ہے۔ ہاسپٹل ذرا وزٹ کریں۔ آپ اگر صبح اٹھ کے آپ کے پاس ناشتہ ہے، پاؤں ہے چلنے پھرنے کے لیے، آنکھیں ہیں، بولنے کی صلاحیت ہے، بیوی بچے ہیں، اللہ کی قسم سب سے بڑے مالدار انسان ہیں آپ۔ ہمیں اس چیز کا، ہاسپٹل جائیں ذرا، بچوں کے ہاسپٹل جائیں۔ کسی کا بچہ ہے تو اس کے دل میں سوراخ ہے، کسی کا بچہ ہے تو اس کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کا بچہ معذور ہے، کوئی فالج کے اٹیک سے پڑا ہوا ہے، کسی کی بیوی کا یہ حال ہے، کسی کے بچے کے سر پر تیزاب گر چکا ہے، کسی کے بچے کے پاؤں جلے ہوئے۔ اللہ اللہ، آپ اگر ان لوگوں میں سے ہے نا کہ جن کی اولاد سلامت ہے، میری صحت سلامت ہے، بیوی بچے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، دین پر ہے، ایمان ہے، حق ہے آپ کے پاس، اللہ کی قسم آپ سے بڑا امیر انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ کئی لوگ ہیں ان کے جسم پہ خارش کی بیماری، خارش نہیں کر سکتے وہ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ جو ہم خارش کرتے ہیں نا، جس کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھیں جو خارش نہیں کر سکتے، جن کو دوائیاں دی جاتی ہیں خارش ختم کرنے کے لیے، دوائیاں دی جاتی ہیں، کھانے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتے۔ ایسی ایسی بیماریاں، آپ ہاسپٹل جائیں آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ 2 جگہوں کا جو ہے نا وہ کثرت سے وزٹ کریں، تاکہ ہمیں ان نعمتوں کا، ان 2 نعمتوں کا، آنکھوں کے ہاسپٹل کا وزٹ کریں ذرا۔ میں کہتا ہوں کوئی شخص چاہتا نہیں یار میرے بڑے مالی حالات خراب ہیں، یہ ہوا، آپ پوچھیں، یا آپ کو اگر لگتا ہے یار میرے مالی حالات خراب ہیں، آپ کہیں کہ میری یہ ایک آنکھ مجھ سے سارا مال لے لیا جائے، یعنی اگر میری آنکھ خراب ہو جائے میں اپنا سارا مال دے دوں گا اس آنکھ کو لینے کے لیے؟ بالکل۔ میری اگر ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے نا، میں اپنا سارا مال، دکان شکان سب بیچ دوں گا اس بینائی کو واپس لوٹانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں، ہم یہ 2 چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، بینائی، یہ ہم فری میں انجوائے کر رہے ہیں، فری میں ہمارے پاس۔ اس کی قیمت ملینز بلینز میں بھی نہیں ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے نا وہ بلینز خرچ کرنے کو تیار ہے صرف ایک آنکھ کی بینائی لینے کے لیے،
ذرا آنکھوں کے اسپتال بھی جائے نا پھر ہم. تو کس بات کا رونا ہے آج ہمیں؟ کس مہنگائی کا اور کن چیزوں کا روکنا ہے؟ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کی قسم ہمارے پاس یہ 2 آنکھیں ہیں, ہمارے پاس چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے, سب سے بڑے امیر انسان ہیں ہم. تو موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو ایک انسان یاد کرتا ہے نا, موت کو یاد کر کے آپ آج رات کو سونے سے, روز رات کو سونے سے پہلے ہم پڑھتے نا, دعا پڑھتے ہیں, موت بھی یاد آتی ہے وہ دعا پڑھتے ہوئے, بسمک اللہم اموت و احیا, اللہ کے نام سے میں مر رہا ہوں, اللہ کے نام سے میں مرتا ہوں. روح ہماری نکل جاتی ہے. یہ موت صغرا ہے, چھوٹی موت. پتہ نہیں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا, پتہ نہیں روح واپس آئے گی نہیں آئے گی. کئی لوگ ہیں جن کی روح نیند میں پرواز کر جاتی ہے. کس حالت پر سو رہا ہوں, باوضو ہو کے ذکر اذکار کر کے سویا کریں. یہ موت کی تیاری ہے. اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے میں موت کے لیے تیار ہوں, اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اگلی حدیث عبادہ بن صامت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے, اللہ بھی اس سے ملاقات سے محبت کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے میں کراہیت محسوس کرتا ہے, اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول, موت تو ہم سب کو ہی ناپسند ہے, تو اور اللہ سے ملاقات موت کے بعد ہی ہونی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ بات نہیں ہے عائشہ جو تم سمجھ رہی ہو, بلکہ ایک مومن جب اس کو موت آتی ہے نا, تو ملائکہ اس کو اللہ کی خوشنودی اور اس پر جو جنت اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بشارت دی جاتی ہے, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ ابھی قیامت قائم کر دے. ایک مومن کے لیے نا موت سکون ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ موت مومن کے لیے راحت ہے. یہ دنیا کی اتنی اللہ کی قسم پریشانیاں ہیں. ایک دنیا جو ہے نا, دنیا سجن المؤمن, یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے. یعنی اتنی ٹینشن ہے اللہ کی قسم, اگر میں صرف ایک مومن کی دین کی ٹینشنیں گنوں نا, مجھے میرے اپنے دین کی فکر, مجھے میری بیوی کی دین کی فکر, مجھے میری اولاد کے دین کی فکر, اپنے بھائیوں کے, میں آج نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا اس کی فکر. یعنی ایک مومن کے لیے ساری فکریں دین کی ہوتی ہے. اور پھر اس کو کمانا بھی ہے, 2 پیسے اس کو گھر میں دینے بھی ہیں, بیمار ہو گئے گھر والے اس کا علاج بھی کرانا ہے. بس یہی زندگی ہے. یعنی یہ غم والی زندگی ایک مومن کی زندگی ہے. تو یقیناً امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آرام کب کریں گے, آرام کب ملے گا؟ امام احمد فرماتے ہیں جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے. آرام یہی ہے ہمارے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 3 چیزیں نہیں ہوتی نا, میں اللہ سے تمنا کرتا ہے اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے, دنیا میں جی نہیں لگنا. ایک مومن کا دنیا میں جی نہیں لگتا سوائے 3 چیزوں کے. فرماتے ہیں عمر بن خطاب, پہلی چیز راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت, دوسری چیز اللہ کے راستے میں جہاد, تیسری چیز نیک اور لوگوں کی اور علماء کی صحبت. یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی اللہ کی قسم دنیا میں کیا دل لگے. کوئی دنیا بھی کوئی دل ہے, کوئی جگہ ہے کہ یہاں پہ دل لگایا جائے. تو ایک موت جو ہے وہ مومن کو راحت پہنچاتی ہے, اس کے لیے آرام ہے. تو جب مومن کو اس بشارت دی جاتی ہے تو فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ, تو اسے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بس اب جلدی اللہ سے ملاقات ہو جائے. اللہ سے ملاقات. من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت, کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا بس اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہی ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مومن کے لیے ایک بڑی تسلی والی آیت ہے. یہ ایک مومن جو ہے نا دنیا میں اس کا سینہ پھٹ رہا ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کی شوق میں. یعنی جس کے بارے میں میں صبح شام اللہ کا فرمان سنوں, 5 وقت اس کے دربار میں حاضری دوں, ہاتھ اٹھا کے اس سے التجا کروں, رو رو کے اس سے مانگوں, میرا جینا مرنا اس کے لیے, میری ساری فکریں غم اسی کو خوش کرنے کے لیے. تو جب میری پوری زندگی اس اللہ کے ارد گزرے
تو پھٹ نہ جائے ایک انسان کا، ایک مومن کا سینہ اور ایک اس کا دل کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ کے چہرے کا دیدار کروں۔ تو فرمایا کہ من کان یرجو لقاء اللہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، بس اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہی ہے۔ حدیث میں آ گیا ہے، اور کافر جب اسے اللہ کے عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے، اس کے غضب کی، اسے اللہ سے ملاقات کرنا سخت ناپسند ہوتا ہے، تو اللہ کو بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے 3 دن پہلے یہ حدیث سنی ہے، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت پر فوت نہ ہو مگر یہ کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھے۔ دیکھیں، ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی جو ہے خوف اور امید کے درمیان رہتی ہے، نہ زیادہ خوف کی طرف مائل، نہ زیادہ امید کی طرف مائل، بس اس کے درمیان وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن موت سے پہلے اس کا حسن ظن ہونا چاہیے اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ میری پکڑ نہیں کرے گا، اللہ مجھ پر رحم کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن موت کے وقت کب ہوتا ہے؟ کہ جب ایک بندہ پوری زندگی اللہ کے دین پر گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا یہ انسان کو یعنی یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری زندگی گزارتا ہے۔ کچھ سلف کے متعلق بھی کچھ 1-2 اقوال ذکر کر دوں۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ موت کے وقت رونے لگے نا، موت کے وقت رونے لگے تو لوگ حیران ہوئے کہ شاید موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ سفر بہت بڑا ہے، بہت طویل ہے، اور زاجرہ بہت کم ہے۔ یقیناً سفر بہت بڑا ہے، روح کا قبض ہونا ہے، پھر روح کا اوپر کی طرف پرواز کرنا ہے، پھر دوبارہ آ کے قبر میں جانا ہے، منکر نکیر کا سوال کرنا ہے، پھر برزخ میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد سور میں پھونکا جانا ہے، پھر سور میں پھونکا جا کے انسان لوگ جوک در جوک اٹھیں گے، میدان محشر ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال، یہ 4 زیرو نہیں ہے، 50,000 سال ہے۔ جس 70-60 سالہ زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں نا، اس ایک دن کے لیے بندہ محنت کر لے۔ 50,000 سال، 50,000 سنہ، قرآن 50,000 سال ایک دن۔ وہ دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر۔ آج سورج کتنا دور ہے، حالت ہماری دیکھ لیں، 1 میل کے فاصلے پر، اور 50,000 سال کے برابر دن۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر میدان محشر کے بعد میزان لگنا ہے، اللہ کا آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، پل صراط ہے، حوض، سفر بڑا طویل، بہت طویل سفر۔ سوچا بھی ہے ہم نے کہ کیا ہوگا ہمارا اس دن، کیسے کریں گے، کیسے پار ہوگا، یہ کتنے اعمال ہیں ہمارے پاس، زادرہ کیا ہے اس کے لیے۔ یقیناً سفر لمبا ہے اور زادرہ کم ہے۔ بس یہی چند حدیثیں آپ کے سامنے، اور بھی حدیثیں تھیں، وقت نہ مل سکا، جس میں جنت کی صفات ہیں، جہنم کی صفات ہیں، میدان محشر کے بارے میں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ان حدیثوں کو ہم وقتاً فوقتاً پڑھیں، اس سے ہمارا دل جڑے آخرت کی طرف، اور دنیا سے بے رغبتی ہو۔ 4 دن کی دنیا ہے، اور ہماری حرکتیں ایسی ہیں جیسا کہ ہم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یہ قرآن حدیث بار بار ہم سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔